شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ گزشتہ رات جو ایک واقعہ افسوسناک لاہور کے اندر پیش آیا، جس میں نوجوان امیر بالاج ٹیپو جو معروف بزنس مین اور لاہور کے ڈان ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے تھے، ان کو جو ہے ایک قاتلانہ حملے میں زخمی کیا گیا، جس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے بھی جا ملے۔ اب اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو اس خاندان کے سے متعلق بتاتا چلوں کہ آخر بالاج اس دشمنی کی بھینٹ کیوں چڑھا، بالاج کون تھا، بالاج کے والد کون تھے، اور یہ خاندان آج تک اس دشمنی کے اس بھینٹ کس طرح چڑھتا آ رہا ہے۔ 35 سال پرانی یہ دشمنی ہے جو لاہور کے گلشن تعریف اور عقیل بٹ جو دو بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کی دشمنی یہ شروع ہوئی۔ یہ دونوں پرانے لاہور کے گینگسٹر تھے، اور اس وقت ان کے اس ٹیپو ٹرکاں والا جو ہیں، ان کے جو دادا یعنی کہ جو اس کے موجد ہیں اس کاروبار کے، جو ٹرکوں کا کاروبار شالبی چوک میں کیا جاتا ہے، ان کا نام تھا امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا۔ ٹرکاں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا جو بزنس تھا وہ ٹرکوں کا تھا، گڈس کمپنی یہ لوگ چلایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے امیر الدین جو ہے وہ ٹرکاں والا کے نام سے مشہور ہوئے۔ گو کہ یہ کاروبار اس طرح کا ہے کہ اس میں کچھ عام آدمی جو ہے وہ کسی بھی طرح سروائیو نہیں کر سکتا، تو بلا جو ٹرکاں والا تھے یعنی کہ امیر الدین ٹرکاں والا، وہ اس کام میں شامل ہوئے، اور پھر ایک اپنے مراسم اور اپنے تعلقات کی بنا پر جو ہے بہت جلد لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ جانے مانے ہر کسی کو پہچان بنتے چلے گئے۔ ان کی اصل پہچان جو وہ بنی وہ تھی شالمی کے اندر ٹرکوں کے کاروبار سے۔ بس جو وہاں پر موجود تھے وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ تھے، جو اس سے پہلے ہی یہاں پر انڈر ورلڈ کا کام کرتے تھے۔ اس ٹائم شاید لڑائی جھگڑا بیچ میں چڑھا، اور انہوں نے بھی جو ہے بھرپور کی ٹکر دی، اور اس ٹکر میں جو ہے پھر امیر الدین کا جو نام ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک گینگسٹر کی صورت میں آنے لگ گیا۔ یہاں پر ان کے جو زیادہ تعلقات تھے وہ اشرافیہ کے ساتھ بھی ہو چکے تھے، اس وقت کے ایم این اے اور ایم پی ایس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جس قسم کا یہ کاروبار تھا ٹرکوں کا، گڈس کمپنی کا، تو پولیس کے ساتھ تعلقات بھی ان لوگوں کے رہتے تھے۔ ان کی جو موت واقعہ ہوئی، ان کو بھی ان کے رائیولز یعنی کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی جانب سے جو ہے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے اس وقت کچھ شوٹر بھیجے، اور ان کے ہی کچھ حامیوں نے سول سیکریٹریٹ کے باہر جو ہے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا جس وقت یہ وہاں پر موجود تھے، اور اس گاڑی میں ہی یہ گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ امیر الدین کا ایک بیٹے تھے جن کا نام عارف امیر آقا ٹیپو تھا۔ یہ بھی اپنے والد کے ساتھ انہی کے کاروبار میں شریک تھے، اور اسی طرح ہی تھوڑا سا دھونس، لڑائی جھگڑا اور یہ سب چیزیں چلا کرتی تھی۔ اس وقت کے لوگ اور اس وقت کے مطابق جو ہے ان کو بھی جو ہے لاہور کے گینگسٹر میں شمار کیا جانے لگا، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک بھرپور جو ہے وہ گینگسٹر کے طور پر سامنے ہے۔ ان کی اپنے والد کی طرح کچھ اور مزید الگ پہچان تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ڈیرے شاہ عالم چوک میں جو ان کا ڈیرا تھا وہاں پر 10 شیر پالے ہوئے تھے۔ اس دور میں یعنی کہ یہ 90s کے میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت شیروں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک سفید ہاتھی کے طور پر یہ پالے جاتے ہیں کہ ان کا خرچہ بھی بہت زیادہ، اور وہی شخص اٹھا سکتا ہے کہ جس کی انکم بہت زیادہ ہو یا بہتر ہو۔ تو یہ بھی جو ہے اس وقت شیروں کی وجہ سے مشہور ہوئے، اور اس کے بعد یہ پہلوان بھی تھے، پہلوانی ان کا شوق تھا، اور اس پہلوانی میں یہ فری سٹائل ریسلنگ بھی کیا کرتے تھے۔ تو پہلوان کے طور پر بھی ان کا شمار تھا۔ اپنے کاروبار کی وجہ سے یہ گینگسٹر کے طور پہ بھی مشہور ہونا شروع ہو گئے، اپنے تعلقات کی بنا پر بھی جو ہے ان کو بہت زیادہ لوگوں میں اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس وقت جو ہے ان کے جو دشمن تھے وہ ان کے والد ہی کے قاتل گوگی بٹ اور تیفی بٹ، جن کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ہی ان کا قتل کیا، تو وہی ان کے بھی رائیول تھے، اور انہی کے ساتھ ان کی دشمنی جو ہے وہ پروان چڑھتی رہی۔ جو عارف امیر آقا اور ٹیپو ٹرکاں والے تھے، ان کی جو ناگہانی موت ہوتی ہے، عارف امیر آقا اور ٹیپو ٹرکاں والے کو جو ہے دبئی سے واپسی پہ شوٹ کر کے قتل کیا گیا، اور یہ جنوری 2010 کا واقعہ ہے، جس وقت یہ دبئی سے اپنے اہل خانہ بچوں سے مل کر واپس آ رہے تھے، تو لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں جو ہے
وہ ان پر فائرنگ کی گئی اور شہباز سائیں جو ہے ان کے قتل کے اندر ملوث تھا. اور اس وقت کے جو لوگ ہیں جس میں کچھ نام لیے گئے، ملک احسان، میاں آصف، یہ تمام، تیفی بٹ، گوگی بٹ، یہ تمام لوگ شامل تھے. اور خرم نے جو ہے ان کے اوپر فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد ان کو گولیاں لگیں. یہ وہاں سے فوری طور پہ ان کے گن مینوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ہسپتال لے کر آ گئے. یہ 2 سے 3 روز جو ہے وہاں پر ہسپتال کے اندر رہے موت کی کشمکش میں، لیکن زندگی کی بازی یہ ہار گئے اور ان کی بھی موت واقع ہوئی. ان کی موت کی خبر جیسے ہی پہنچی تو اس وقت ان کے جو بچے دبئی میں مقیم تھے یا انگلینڈ میں تھے، بالاج اور فاتح اور محتسب، تو یہ پاکستان واپس آئے. اور پاکستان واپس آنے کے بعد جو ہے پھر بالاج نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا. یہ اس خاندان کی تھوڑی سی ہسٹری ہے. تقریباً 30 سے 35 سال سب سے پہلے ان کے دادا بھی اسی طرح ہی قتل ہوئے، پھر ان کے والد کا بھی اسی طرح ہی قتل ہوا. اور آج یعنی کہ 19 تاریخ کو فروری 2024 میں بالاج جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی اپنے رائیولز کی جانب سے گولیوں کا نشانہ بنا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. یہ دشمنی جو ہے لاہور کے اندر اب خاندانی دشمنی چلتی تو آ رہی ہے اور چلتی بھی جا رہی ہے، اور اب شاید اس کا خاتمہ جو بالاج نے کرنا چاہا تھا وہ نہ ہو سکا، اور اس کی موت کے بعد ایک دفعہ دوبارہ جو دشمنی کا ایک نیا باب کھل چکا ہے. بہت زیادہ غصہ جو ہے آج وہ میں نے دیکھا لوگوں کی نظروں میں، ان کے جذبات میں، کیونکہ بالاج سے بہت زیادہ لوگ محبت کیا کرتے تھے اس کے رویے کی وجہ سے. تو آج بالاج کی موت کے اوپر ہر آنکھ جو ہے وہ اشک باری ہمیں دکھائی دی. یہ کچھ میں نے آپ کو تھوڑا سا پچھلا اور اگلا اس خاندان سے متعلق بتایا ہے کہ یہ خاندان کس طرح جو ہے اس بدقسمت خاندان میں کہوں گا کس طرح سے جو وہ اپنا گزارا کر رہا ہے اس شہر کے اندر. ان کے اوپر گینگسٹر کا بھی الزام ہے، انڈر ورلڈ ہونے کا بھی الزام ہے اور ڈان ہونے کا بھی الزام ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہاں پہ سروائیو کیا. اور اگر یہ اس طرح تھے تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے انہیں نشانہ بنایا گیا. اور ان تینوں قتلوں میں ایک ہی نام جو ہے، 2 ہی نام یہاں پر ہے، تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا. اور اب بھی بالاج کے قتل میں بھی FIR جو ہے انہی کے اوپر درج کروائی گئی ہے. خیر، پولیس نے اب اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا ہوا ہے. جو بھی کلپریٹ ہوگا، جو بھی اس کے اندر ملوث ہوگا، جلد سامنے آ جائے گا. اور اس حوالے سے جو ہے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی وہ پھر آپ سے دوبارہ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.